کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 7۔ مصطفیٰ بیڈ پر بیٹھا پچھلے کئی منٹوں سے صبر سے سرجینا کے باتھ روم سے نکلنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس نے باتھ روم کے بند دروازے کی طرف پھر دیکھا، پھر گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس کی برداشت اور صبر جواب دے گیا تھا۔ پہلے ہی وہ بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا، اس نے باتھ روم کا ڈور ناک کیا۔ آپ باہر نکلیں گی؟ اس نے بولنے کے ساتھ 2-3 بار آگے پیچھے دروازہ ناک کیا تھا۔ شرجینا جو باتھ روم میں بند ہو کے باتھ روم ڈور سے لگی مسلسل زار و قطار رو رہی تھی، وہ مصطفیٰ کے ڈور ناک کرنے سے بری طرح چونکی تھی۔ باہر سے مصطفیٰ خاصی چڑچڑی اور بدمزاجی بھری ٹون میں اس سے مخاطب تھا۔ محترمہ باہر تشریف لے آئیں، مجھ غریب نے بھی باتھ روم جانا ہے۔ جب اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو وہ پھر دوبارہ بولا، زندہ ہیں یا مر گئیں؟ مصطفیٰ طنزیہ لہجے میں بول رہا تھا۔ شرجینا فوراً اپنے حال میں واپس آئی تھی۔ اس نے خود کو سمیٹا تھا، سنبھالا تھا۔ وہ بدستور اسی دلہن بنے روپ میں تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کے بیسن کے پاس آئی، سامنے لگے شیشے میں اپنے دلہن بنے حسین روپ کو دیکھتی تیز تیز اپنی جولری اور عروسی لباس کا دوپٹہ اتارنے لگی تھی۔ اس دوران بھی آنسو بے آواز اس کی آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ وہ کھینچ کھینچ کر بے دردی سے کانوں سے بندے نوچ رہی تھی۔ ٹیکا جھومر اس نے کھینچ کر زور سے اتارے تھے۔ فائنلی باتھ روم کا ڈور کھل گیا تھا۔ شرجینا باہر نکلی تھی۔ اس نے کاٹن کا سادہ سا قمیص شلوار اور دوپٹہ پہن رکھا تھا۔ زیورات، میک اپ سب اتر چکے تھے۔ اگر اس کے ہاتھوں کی مہندی کو نہ دیکھا جائے تو اب کسی بھی اینگل سے وہ دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ دوپٹہ اس نے شانوں پر پھیلا رکھا تھا اور بالوں کو موڑ کر ان کا بن سا بنایا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ باہر نکل کے اس نے دوبارہ اپنے تمام تر جذبات اور پین کو ہائٹ کر لیا تھا۔ وہ اکیلے میں جتنا رونا تھا رو لی تھی۔ اب وہ خود کو دنیا کے سامنے مضبوط اور بہادر ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ مصطفیٰ سے دیکھتے خاصے دلجلے انداز میں بولا، کیا سو گئی تھی باتھ روم میں؟ وہ اس شادی پر چڑا ہوا تھا۔ اب باتھ روم کے بہانے اسے جیسے چڑ نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ حد ہے، اتنی دیر میں بندہ 40-50 مرتبہ نہا کے آ جائے۔ سوری، شرجینا مختصر بولی تھی۔ مصطفیٰ کو اصل غصہ تو اب اس شادی پر آ رہا تھا۔ وہ اریٹیٹ اور فرسٹریٹڈ سا باتھ روم چلا گیا۔ شرجینا بیڈ کے کنارے پر نیچے پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنا غم مصطفیٰ سمیت کسی پہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر وہ اسی طرح خاموش سنجیدہ بیٹھی رہی۔ مصطفیٰ باتھ روم سے نکلا۔ وہ بھی اب لباس بدل چکا تھا۔ اس نے ٹی شرٹ اور آرام دہ ٹراؤزر پہن لیا تھا۔ باہر نکلتے ہی اس نے شرجینا کو دیکھا۔ وہ پھر سے جھنجھلایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کرے گا کیا۔ یہ سب تو کر لیا میں نے آپ کی باتوں میں آ کے، خواہ مخواہ جذباتی ہو کے، لیکن اب آگے ہوگا کیا؟ اسے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی کو اپنے بیڈ روم میں اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ کے اس اچانک حادثاتی تبدیلی کو وہ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بتائیں اب آگے کرنا کیا ہے؟ وہ چونکہ پہلے اس سے آپ جناب کر کے بات کیا کرتا تھا، لہٰذا اب بھی فوراً اسے بے تکلف ہو کے تم نہیں کہہ سکا تھا۔ میں اپنی مرضی کا مالک، اپنے حساب سے زندگی گزارنے والا بندہ ہوں۔ شادی تو ابھی میں نے نیکسٹ 10 ایئرز تک بھی نہیں سوچی تھی۔ شرجینا سنجیدہ اور خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خاموشی سے مصطفیٰ مزید چڑھا تھا۔ اب کیوں چپ ہیں؟ بولیں کچھ، اس شادی کا آئیڈیا آپ کا تھا نا، آگے کیا ہوگا سوچا ہے؟ مصطفیٰ فرسٹریٹڈ ہوا۔ پانی مل سکتا ہے تھوڑا؟ شرجینا جواباً بالکل سنجیدہ انداز میں بولی۔ کیا؟ مصطفیٰ جو بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا وہ ایک دم سے حیران ہوا۔ مجھے پیاس لگی ہے، پانی مل سکتا ہے؟ شرجینا اسی سنجیدگی اور بردباری سے بولی۔ مصطفیٰ شرجینا کے لیے پانی لانے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ پانی کا جگ اور گلاس لے کے کمرے میں واپس آیا۔ اس نے شرجینا کے پاس بیڈ سائڈ ٹیبل پر جگ اور گلاس رکھ دیا۔ شرجینا کو بے تحاشا پیاس لگی ہوئی تھی، یوں جیسے وہ کہیں صحراؤں میں پیدل پیاسی چلی ہو۔ اس نے فوراً جگ اٹھایا، گلاس میں پانی ڈالا۔ 1 گلاس، 2 گلاس، 3 گلاس۔ مصطفیٰ جو سامنے صوفے پر بیٹھنے جا رہا تھا، شرجینا کو یوں تڑپ کر پانی پیتا دیکھ کر حیران ہو کے کھڑا اسے بغور دیکھنے لگا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کب کی پیاسی تھی؟ کب کی پیاسی تھی؟ اس طرح کی پیاس تو سنا ہے یاجوج ماجوج کو لگے گی، پوری دنیا کا پانی پی جائیں گے۔ شرجینا جواباً چپ رہی تھی۔ وہ نہ اس کے غصے پر کچھ ریئیکٹ کر رہی تھی، نہ ہی طنز کا کوئی جواب دے رہی تھی۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح بے حس سی بنی بیٹھی تھی۔ خیر لیو اٹ، اب بتائیں گی آپ مجھے کہ آگے کرنا کیا ہے؟ مصطفیٰ نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، خالی پیٹ بات نہیں کر سکوں گی۔ شرجینا اس کی طرف دیکھ کے بولی۔ وہ پھر بے حد سنجیدگی سے اور بغیر جذباتی ہوئے بول رہی تھی۔
مصطفیٰ چڑا بھی اور کچھ حیران بھی ہوا۔ اگر ان کی شادی عجیب و غریب اور غیر معمولی حالات میں ہوئی تھی تو اس کی یہ نئی نویلی دلہن تو بہت ہی زیادہ عجیب اور چونکانے والی ثابت ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ کچھ بولتے بولتے رکا۔ وہ چڑچڑے مزاج کے ساتھ اس کے لیے کھانے کو کچھ لانے کمرے سے چلا گیا۔ وہ بڑی بے مروتی اور ناراضگی بھرے انداز میں فریج میں سے نکال کر ٹھنڈی بریانی کا پورا بھگونا اٹھا کر لے آیا۔ اس کے اوپر اس نے ایک پلیٹ اور چمچ رکھا ہوا تھا۔ شرجینا کے سامنے وہ بھگونا، پلیٹ، چمچ رکھتا ہوا چڑچڑے انداز میں بولا، فریج میں رکھی تھی بریانی، شادی کی ہے، آپ کے ہی گھر سے آئیے، شاید یہی کھانا ہے تو کھا لیں۔ اب رات کے 2 بجے مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کیجیے گا کہ میں بریانی مائکرو ویو میں گرم کر کے لا کے دوں گا آپ کو۔ شرجینا نے بغیر کچھ بولے فوراً بریانی پلیٹ میں نکالی۔ وہ پلیٹ میں ٹھنڈی بریانی نکال کے کھانے لگی۔ مصطفیٰ سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ شرجینا اب بیڈ پر آرام سے ٹیک لگا کے آلتی پالتی مار کے بیٹھی تھی۔ وہ کسی بھی طرف دھیان دیے بغیر جلدی شدید بھوک کے عالم میں بریانی کھا رہی تھی۔ وہ واقعی اس طرح کھا رہی تھی جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہو۔ مصطفیٰ اپنا غصہ، فرسٹریشن اور چڑ بھول کے اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گرد و پیش سے لاتعلق جلدی پلیٹ میں ڈالی بریانی کھا رہی تھی۔ مصطفیٰ کے دیکھتے دیکھتے شرجینا نے پوری پلیٹ صاف کر دی تھی۔ جب اس نے پلیٹ بھر کے بریانی کھا لی تو پھر مصطفیٰ کی طرف سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ کے بولی، تھینک یو۔ بریانی کا؟ وہ طنزیہ بولا، نہیں، وہ تو تم نے مجھے ٹھنڈی کھلائی ہے، ٹھنڈی بریانی کا تھینکس کیوں بولوں؟ وہ ڈائریکٹ مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھ کے اعتماد سے بول رہی تھی۔ پھر پانی پلانے کا؟ مصطفیٰ چڑھ کر بولا، میری فیملی کی عزت بچانے میں میری مدد کرنے کا۔ وہ اپنا یہ بھرم قائم رکھنا چاہتی تھی کہ وہ ایک مضبوط بہادر لڑکی ہے۔ بغیر ایموشنل ہوئے بالکل سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہ بول رہی تھی۔ نہ اس کا لہجہ جذباتی تھا، نہ آنکھوں میں نمی تھی اور نہ ہی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ اپنی چڑ، جھنجھلاہٹ بھلا کے حیران نظروں سے اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پھر اس نے سر جھٹک کے خود کو حیرت کے اس جھٹکے سے نکالا۔ میرے کہنے پر تم نے مجھ سے شادی کر لی، میرے بابا کی، میرے گھرانے کی عزت بچا لی، یہ تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا۔ اس کے لیے میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی مصطفیٰ۔ وہ جیسے ہرگز بھی بہت مختلف لڑکی سے متاثر نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر یہ لڑکی بار بار چونکا تو رہی تھی اسے۔ یہ شکریہ، مہربانی، عنایت، تشکر، کرم، نوازش تو ہو گئی، اب آگے ہوگا کیا؟ سوچا ہے آگے کیا ہوگا؟ وہ بے مروت اور منہ پھٹ انداز میں سوالات کر رہا تھا۔ میں نے تو زندگی میں کبھی اپنے بارے میں سیریس ہو کے کچھ سوچا ہی نہیں، ابھی سب کیسے چلے گا؟ افتخار صاحب عشاء کی نماز ادا کر کے سر پر ٹوپی لگائے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ہاتھ میں جائے نماز تھی جسے انہوں نے طے کر رکھا تھا۔ اندر آتے ہی ان کی نظر شگفتہ پر پڑی جو لباس تبدیل کر کے سونے لیٹ چکی تھی۔ انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، مگر وہ بیوی کا پیر ہلتا دیکھ چکے تھے، اس لیے انہیں پتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہیں۔ اندر آتے ہی بیوی سے بولے، سدرا کوئی رسم کرنے کا کہہ رہی تھی، تم لوگوں نے کر لی رسم؟ شگفتہ اسی طرح آنکھوں پر ہاتھ رکھے سوتی بنی رہی۔ میں چھت پر چلا گیا تھا عشاء کی نماز پڑھنے، میں نے سوچا یہ رسمیں وغیرہ تو تم عورتوں کی ہوتی ہیں، میرا ان میں کیا کام؟ انہوں نے جائے نماز سائڈ ٹیبل پر رکھی، سر پر سے ٹوپی اتاری، وہ بھی بیڈ کی طرف رکھ دی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں بھائی، جواب تو دو۔ افتخار بیوی سے بولے تو وہ بیڈ پر ان کے برابر میں بیٹھ گئے۔ آپ نے جو چاؤ چوچلے بہو کے کرنے ہیں کر لیں، میرے سر میں درد ہے، سوؤں گی۔ شگفتہ ناراضگی سے بولی، بھئی یہ کیا بات ہے؟ شرجینا نے کیا سوچا ہوگا؟ تم نے بہو کا کوئی پیار بھرا استقبال تک نہیں کیا، اسے گاڑی میں بیٹھا چھوڑ کے خود اندر چلی آئیں۔ بہو رخصت کر کے گھر لاتے ہیں تو ایسا تو نہیں کرتے شگفتہ؟ افتخار انہیں پیار سے سمجھانے لگے تھے۔ شگفتہ نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا، ان کا دل بہت جلا ہوا تھا۔ شوہر کے فیصلوں پر وہ ناراض تھیں، بہت تلخ الفاظ میں بولی، جب میری کسی کو پرواہ نہیں تو میں کیوں کسی کی پرواہ کروں؟ عدیل کو گھر سے نکال دیا، ماں کے دل کی پرواہ کی تھی آپ نے؟ شگفتہ جذباتی انداز میں عدیل کا ذکر کر رہی تھی۔ افتخار مصلحتاً خاموش ہو گئے۔ مصطفیٰ کا خود ہی رشتہ طے کر دیا، شرجینا کے ساتھ مجھ سے پوچھا تھا، میری مرضی، میری خواہش، میری رضامندی تھی۔ جب میں کچھ ہوں ہی نہیں، فیصلے آپ نے ہی کرنے ہیں سارے، تو پھر اپنی نئی نویلی دلہن کی رسمیں بھی آپ خود جا کے کریں، سارے چاؤ چوچلے اس کے خود پورے کریں۔ شگفتہ ناراضگی اور غصے سے بول رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھ سے امید نہ رکھیے گا کسی چیز کی، آپ کے فیصلے پر سر جھکا کر اسے بیاہ لائی ہوں، اسی کو غنیمت جانے۔ ہمارے بیٹے نے بدترین ظلم کیا تھا شرجینا پر، مرتضیٰ کے سارے گھرانے پر، تھوڑا تو افسوس کر لو۔ افتخار نرم لہجے میں بیوی کو احساس دلا رہے تھے۔ عدیل کے کسی فعل کی میں طرفداری نہیں کر رہی، اس نے برا کیا، مگر اتنی سخت سزا، اس کا کوئی جواز نہیں تھا کہ اسے گھر سے ہی نکال دیا جائے۔ وہ شوہر سے ناراض تھی اور عدیل کو تڑپ کر یاد کر رہی تھی۔ بہت افسوس ہو رہا ہے شگفتہ مجھے تمہاری خود غرضی پر۔
اس سوچ پر جو شرجینا کے ساتھ ہوا تمہاری اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا، خدا نہ کرے تب بھی ایسی بے حسی دکھاتی۔ وہ بیوی کو دیکھ کر افسوس سے بولے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ہوں میں بے حس خود غرض، آپ کریں اپنے دوست اور اس کی بیٹی کی دلداری اور خوشامد، میرے لیے دنیا میں سب سے اہم میری اولاد ہے، شگفتہ نے روتے ہوئے جواب دیا۔ افتخار صاحب کے چہرے پر ناراضگی تھی، انہیں بیوی کا رویہ برا لگ رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ بولے ناراضگی بھرا انداز اختیار کر کے بیوی سے منہ پھیر کے دوسری طرف کروٹ لے کے لیٹ گئے، جبکہ شگفتہ اکیلے ہی بولتی شدت سے رونے لگی تھی۔ وہ عدیل کو یاد کر رہی تھی، خدا جانے کہاں ہوگا میرا بچہ، کیسا ہوگا، آج 7 دن ہو گئے اس کی شکل دیکھے، اس کی آواز سنے۔ سدرا اور وقاص آج وہیں رکے تھے، وہ دونوں دوسرے کمرے میں تھے۔ وقاص لباس تبدیل کر کے سونے کی تیاری کر رہا تھا، حمزہ بیڈ پر درمیان میں لیٹا سو رہا تھا۔ سدرا اپنی جولری اتار رہی تھی، میک اپ صاف کر رہی تھی، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ ہم نے کیسا روکھا پھیکا ویلکم کیا ہے شرجینا کا، نہ پھول، نہ کوئی گرم جوش ویلکم، نہ سیج سجی، نہ اسے گھر لا کر کوئی رسم کی۔ وہ مثبت سوچ والی لڑکی تھی، اسے شرجینا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا رنج تھا۔ میرا بہت دل خراب ہوا شرجینا کے لیے، اسے ہمارے ہی گھر رخصت ہو کر آنا تھا، مگر عدیل بھائی کی دلہن بن گئے۔ وہ بیچاری اس وقت کیا فیل کر رہی ہوگی۔ عدیل بھائی نے بڑی زیادتی کی اس کے ساتھ، میں تو سچ میں شرجینا سے بڑی شرمندگی محسوس کر رہی ہوں۔ ہوا تو واقعی برا ہے، مگر خیر جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب دعا کرو کہ آگے مصطفیٰ کے ساتھ اس کی زندگی اچھی گزرے۔ وقاص بردباری سے بولا، مصطفیٰ میں ابھی بچپنا، غیر ذمہ داری اور لاپرواہی بہت ہے، شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، خدا کرے وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکے۔ آمین۔ سدرا کو بولتے بولتے خیال آیا، اس نے زور سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ یہ کیا کیا میں نے؟ وقاص نے حیران ہو کے پوچھا، کیا ہوا؟ بالکل ہی حواس گم تھے میرے، شرجینا کے کمرے میں پانی تک تو رکھا نہیں میں نے، نہ پانی ہے نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں، وہ تو مجھے رکھنی چاہیے تھی کم از کم۔ اب کیا کروں؟ سدرا نے وقاص کی طرف دیکھ کر مشورہ مانگا۔ اب اس وقت جانا تو بہت غیر اخلاقی حرکت ہوگی، صبر ہی کرو، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وقاص نے اس وقت مصطفیٰ کے کمرے میں جانے سے اسے روکا۔ شرجینا نے کیا سوچا ہوگا دل میں، ہم کتنے روکھے پیکے اور بد تہذیب لوگ ہیں۔ سدرا وقاص کے مشورے پر مصطفیٰ کے کمرے میں اس وقت جانے سے تو رک گئی تھی، مگر اندر ہی اندر اپنی کوتاہی اور لاپرواہی پر بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ سامنے صوفے پر بیٹھا شرجینا کو دیکھ رہا تھا۔ باقی تو ابھی کچھ میں نے نہیں سوچا کہ آگے کیا ہوگا، ابھی تو صرف اپنی فیملی کو ایک بڑی بدنامی سے بچانے کی کوشش کی ہے میں نے۔ شرجینا بہت سوچ کے سنجیدگی سے بول رہی تھی، آگے جا کے ہمارے رشتے کا کیا بنے گا، اس رشتے کا فیوچر کیا ہوگا، ہم اسے نبھا پائیں گے، ساتھ رہ سکیں گے، یا کچھ وقت گزرنے کے بعد دوستوں کی طرح علیحدہ ہو جائیں گے۔ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اینی تھنگ رائٹ ناؤ۔ وہ بالکل بھی جذباتی نہیں تھی۔ ہم اس ریلیشن شپ کو کب تک چلا سکیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا میں تمہیں یقین دلاتی ہوں، تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے لیے کبھی کوئی ٹربل اور پرابلم نہیں بنوں گی۔ تم جیسے اپنی زندگی گزارتے تھے ویسے ہی گزارنا، میں تمہارے لیے کبھی کوئی زحمت اور بوجھ نہیں بنوں گی۔ ہاں مجھے بس تمہیں اتنا برداشت کرنا پڑے گا کہ تمہارا یہ روم تمہارے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ وہ بہت میچور انداز میں بول رہی تھی۔ مصطفیٰ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں شرجینا کے لیے حیرانی بھری تھی، غیر جذباتی لہجہ، سنجیدہ چہرہ، وہ کہیں سے بھی کوئی مظلوم، لاچار، بیچاری نہیں لگ رہی تھی، مضبوط اور باوقار انداز تھا اس کا۔ بس اس کمرے میں مجھے برداشت کر لینا، باقی میری وجہ سے تمہاری لائف میں کچھ تبدیل نہیں ہوگا، تم جیسے رہتے تھے، جو کرتے تھے ویسا ہی کرنا، ویسے ہی رہنا۔ شرجینا نے بات ختم کر دی تھی۔ مصطفیٰ جو کچھ دیر پہلے تک چڑا ہوا تھا، جھنجھلایا ہوا تھا، بالکل چپ تھا۔ وہ حیرانگی بھری نظروں سے ایک بہت مختلف لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا غصہ چڑ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ شرجینا بیڈ پر سے اٹھی اور مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھتی اعتماد سے بولی، صوفہ خالی کر دو پلیز، اب میں سونا چاہتی ہوں۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے کے بعد وہاں سے ایک تکیہ بھی اٹھا لیا تھا۔ ان لمحات میں مصطفیٰ اس کا زیر اثر سا آ گیا تھا۔ وہ اسی طرح حیرت سے اسے دیکھتا صوفے پر سے اٹھا تھا۔ شرجینا نے اپنی کسی بھی بات کا مصطفیٰ سے کوئی جواب نہیں مانگا، اسے کوئی جواب چاہیے ہی نہیں تھا۔ شرجینا تکیہ صوفے پہ رکھ کے صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ اس نے کروٹ دوسری طرف کر لی تھی، مصطفیٰ کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اب مصطفیٰ مڑ کے کمرے کی لائٹ آف کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کے لیٹ گیا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی تھی۔ شرجینا صوفے پر منہ دوسری طرف کیے، آنکھیں بند کیے، پھر سے بے آواز رو رہی تھی۔ اب اس طرح کہ مصطفیٰ کو بھی نہ پتہ چلے کہ وہ رو رہی ہے۔ خاموش بے آواز آنسو اس کی بند آنکھوں سے گرے جا رہے تھے۔ مصطفیٰ بیڈ پر آنکھیں کھولے جاگا ہوا لیٹا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے صوفے پر کروٹ لیے شرجینا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ رو رہی ہے، وہ تو جیسے بس اس لڑکی کی باتوں سے حیران ہوا تھا۔
اس لڑکی نے آج اسے دوسری بار حیران کیا تھا. پہلی بار ڈائریکٹ اس سے شادی کرنے کا کہہ کے، اور آج دوسری بات ان کی اس شادی کی رات یہ تمام باتیں کر کے. لڑکی مختلف تھی اور بار بار اسے چونکا رہی تھی. فجر کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھی. ابھی صبح کی روشنی نہیں پھیلی تھی. لاؤنج میں اندھیرا تھا. کہیں باہر سے کسی بلب کی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، ورنہ یہاں کی لائٹس بند تھیں. مرتضیٰ لاؤنج کے ایک صوفے پر اکیلے گمسم بیٹھے تھے. بیٹھنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ساری رات اسی طرح بیٹھے رہے ہیں. آنکھیں سرخ اور تھکاوٹ سے بھری ہوئی تھی. انہوں نے شرجینا کو بیاہ تو کر دیا تھا، مگر اب بیٹی کو یوں شادی کرنے پر وہ بہت اپسیٹ تھے. سلمہ فجر کی نماز کے لیے اٹھی تھی. وضو کر کے نماز کے لیے دوپٹہ سر پر لپیٹتی وہ لاؤنج میں آئی تھی. وہ مرتضیٰ کو دیکھ کر چونک گئی تھی. آپ اتنی جلدی سو کے اٹھ گئے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا. مرتضیٰ بیوی کی آواز پر چونک کے سیدھے ہوئے تھے. گہری سانس بھر کے بولے، نیند ہی نہیں آئی سلمہ؟ آپ ساری رات جاگتے رہے؟ میں سمجھ رہی تھی آپ گرمی کی وجہ سے چھت پر چلے گئے ہیں. کیا ہوا؟ شرجینا کی وجہ سے فکر مند ہے نا؟ سلمہ نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا. وہ مرتضیٰ کے پاس ہی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی. ہاں، مرتضیٰ گہری سانس لے کر بولے. اتنے نازوں سے ہم نے پالا تھا، کبھی کوئی دکھ اسے نہیں پہنچنے دیا، مگر دنیا نے اسے اپنے بڑے بڑے دکھ، گہرے زخم دے ڈالے ہیں. نہ میں کچھ کر سکا اور نہ تم. سلمہ بھی افسردہ تھی، مگر چاہتی تھی کہ اب وہ ان حالات کو قبول کر لیں. اس طرح سوچ سوچ کر تو آپ خود کو بیمار کر لیں گے مرتضیٰ. اب تو اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کی خوشیوں کے لیے دعا کریں نا. بس اب زیادہ نہ سوچیں. کیسے نہ سوچوں اپنی بیٹی کے بارے میں سلمہ؟ اس نے ہمارے لیے، ہماری عزتوں کو سنبھالنے کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر دی. مرتضیٰ جذباتی ہو گئے تھے. سلمہ نے دھیمے سے انداز میں شوہر کے کاندھے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا. وہ انہیں حوصلہ دینا چاہتی تھی. سلمہ کی بھی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی. عدیل اور رباب شادی کی تقریب ختم ہونے کے بعد اپنی ویڈنگ نائٹ گزارنے کے لیے ایک 5 اسٹار ہوٹل آ گئے تھے. عدیل نے ایک لگژریس سویٹ بک کرایا تھا. دونوں اسی شادی کی تقریب والی تیاری میں تھے اور بے تحاشا حسین لگ رہے تھے. عدیل نے ہوٹل انتظامیہ کو پہلے سے ہدایت دے رکھی تھی، اس لیے ان کا سویٹ خوبصورت پھولوں، کینڈل سے سجا ہوا تھا. یہ سب تم نے کروایا ہے؟ رباب حیرت سے دیکھ رہی تھی. ہاں. رباب وہاں سجے ڈیکوریشن دیکھ کے بہت خوش ہو رہی تھی. ابھی وہ دونوں سٹنگ ایریا میں تھے. عدیل رباب کا ہاتھ تھام کے ذرا افسوس سے بولا، ابھی اپنا خود کا کوئی گھر تو ہے نہیں جہاں تمہیں رخصت کرا کے لے جا سکتا، اس لیے سویٹ روم بک کرا لیا تھا. جو میرا گھر ہے وہ تمہارا گھر ہے عدیل، ہم وہیں رہیں گے. رباب بے اختیار جذباتی سی ہو کے بولی. عدیل دل سے تو یہی سننا چاہ رہا تھا، مگر اوپر سے یوں پریٹینڈ کر رہا تھا جیسے وہ اتنی انا اور غیرت والا ہے کہ بیوی کی گھر میں رہنے کو برا سمجھتا ہے. لیکن تمہارے ڈیڈی کیا سوچیں گے رباب؟ اور مجھے خود بھی یہ کوئی اچھا نہیں لگے گا. وہ گھر میرا ہے عدیل، ڈیڈی نے میرے نام کیا ہوا ہے. وہ خود تو وہاں مہمانوں کی طرح کبھی کبھی آتے ہیں، زیادہ تر تو لندن میں رہتے ہیں. رباب حق جتانے والے انداز میں بول رہی تھی. ہم بھی کچھ دن کے لیے یورپ چلتے ہیں، وہاں سے آ کے پھر ہم اپنی نئی زندگی میرے ہی گھر سے شروع کریں گے. رباب ہر چیز کے فیصلے خود ہی کر رہی تھی. اوکے میڈم. رباب کھلکھلا کے ہنسی تھی. ہنستے ہنستے اس نے سامنے لگے خوبصورت بڑے سے مرر پر نظر پڑی جس میں ان دونوں کا عکس نظر آ رہا تھا. وہ دونوں ماڈرن دلہا دلہن والی تیاری میں ایک ساتھ کھڑے حسین لگ رہے تھے، بالکل ایک پرفیکٹ کپل. کیا دیکھ رہی ہو؟ عدیل نے اس سے پوچھا. رباب عدیل کا ہاتھ تھامے اسے آئینے کے سامنے لے آئی تھی. آئینے میں خود کو پرغرور فقریہ نظروں سے دیکھتی بڑی شان سے بولی، جچتے ہو تم رباب منصور خان کے ساتھ عدیل احمد. بہت چاہتا ہوں تمہیں. تم میری ہو چکی ہو، میری بن چکی ہو، یہ سوچ کر ہی میں خود کو ساتویں آسمان پر محسوس کر رہا ہوں. عدیل نے رومانٹک انداز میں اپنی باہیں رباب کے شانوں کے گرد پھیلائی تھی. رباب نے بھی رومانٹک سے انداز میں عدیل کے سینے پر سر رکھ کر بے پناہ خوشی محسوس کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی. رباب عدیل کی شاندار شخصیت اور خوبصورتی پر مر مٹی تھی تو عدیل اس کی بے پناہ دولت پر. عدیل اور رباب ساتھ کھڑے تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، پھر لباس بدل کے ساتھ بیٹھ گئے. وہ دونوں بہت رومانٹک انداز میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. رباب نے ویڈنگ نائٹ کے لحاظ سے بہت فینسی سلک کی لیس والی حسین نائٹی پہن رکھی تھی. عدیل بھی اب آرام دہ سے لباس میں تھا. وہ دونوں بہت کلوز بیٹھے ہوئے تھے. سامنے ٹیبل پر ایک خوبصورت کیک رکھا تھا جس پر لکھا ہوا تھا عدیل لوز رباب. رباب اس کیک کو دیکھ کے فخریہ انداز میں مسکرائی. دونوں نے ایک ساتھ چھری پکڑ کے وہ کیک کاٹا اور ایک دوسرے کو کھلایا. عدیل نے اب پاکٹ سے ایک جولری باکس نکالا. اس باکس میں رنگ تھی. اس نے وہ رنگ رباب کی انگلی میں پھیلائی. اس کے بعد اس کا ہاتھ تھام کے چوما.
رباب بے تحاشا خوش تھی، وہ عدیل کی طرف دیکھ کے والہانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ شرجینا کی آنکھ کھلی، وہ رات کسی پہر صوفے پر بے آرام سی لیٹی سو گئی تھی۔ وہ تکلیف بھرے انداز میں اٹھی، صوفے پر ایک ہی کروٹ سے لیٹے لیٹے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ اس نے اجنبی نظروں سے اس کمرے کو دیکھا تھا۔ سامنے بیڈ پر مصطفیٰ اوندھا پڑا گہری نیند سو رہا تھا۔ مصطفیٰ پر نظر پڑتے ہی شرجینا کو یاد آ گیا کہ کل رات اس کی شادی ہو گئی تھی۔ شرجینا کے چہرے پر مایوسی تھی، وہ آہستگی سے صوفے پر سے اٹھی۔ مصطفیٰ اسی طرح بڑھا گہری نیند سوتا رہا۔ شرجینا بغیر کوئی شور کیے آہستہ سے باتھ روم چلی گئی۔ وہ باتھ روم سے شاور لے کے نکلی تھی، مصطفیٰ اسی طرح پڑا سو رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ شرجینا نے فوراً دوپٹہ ٹھیک سے کاندھے پر پھیلایا اور دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ سامنے سدرا کھڑی تھی۔ گڈ مارننگ شرجینا، سدرا نے گرم جوشی سے کہا۔ گڈ مارننگ۔ سدرا نے گلے لگا کر شرجینا کو پیار کیا۔ شرجینا کا انداز قدرے سنجیدہ اور ریزرو سا تھا۔ تمہاری خالہ اور رامین آئی ہیں ناشتہ لے کے، سدرا نے بتایا۔ اچھا، جلدی سے تیار ہو کے آ جاؤ۔ سدرا نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ اسے مصطفیٰ گہری نیند سویا ہوا نظر آیا۔ مصطفیٰ سو رہا ہے ابھی تک؟ ہاں۔ سدرا کمرے کے اندر بے تکلف انداز میں آ گئی۔ مصطفیٰ کو میں اٹھاتی ہوں، تم جلدی سے اچھی سی تیار ہو جاؤ، وہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں تمہارا۔ شرجینا نے سر ہلایا۔ سدرا نے صوفے پر پڑا تکیہ دیکھ لیا۔ وہ ایک پل کے لیے بالکل چپ سی رہ گئی۔ اسے نظر آ گیا تھا کہ نئے دلہا دلہن رات علیحدہ جگہوں پر سوئے تھے۔ پھر وہ سر جھٹک کے مصطفیٰ کی جانب بڑھی۔ مصطفیٰ اٹھ جاؤ۔ مصطفیٰ کو اس نے ہلایا۔ مصطفیٰ نے کروٹ دوسری جانب پھیری۔ شرجینا اجنبی نظروں سے اس منظر کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے کسی غیر کو دور سے دیکھ رہی ہو۔ سدرا نے ساتھ ہی ساتھ الماری کھول کے شرجینا کے لیے ہینگ کیا ہوا خوبصورت کام کا بنا ہوا سوٹ نکالا۔ تم یہ پہن لو، اچھا لگے گا فیروزی رنگ تم پر۔ شرجینا نے سر ہلایا۔ وہ باتھ روم کپڑے لے کر چلی گئی، جبکہ سدرا دوبارہ بھائی کو ہلانے لگی۔ مصطفیٰ اٹھو نا۔ مصطفیٰ جیسے گھوڑے گدھے بیچ کے سو رہا تھا، اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑایا، کیا ہے یار، سونے دو۔ اٹھو، شرجینا کے گھر والے آئے ہیں ناشتہ لے کے۔ کیوں، ہمارے گھر پر ناشتہ ختم ہو گیا تھا کیا؟ مصطفیٰ بڑبڑایا، پاگل مت بنو، یہ رسم ہے، شادی کے اگلے دن لڑکی کے گھر والے۔ سدرا نے بولتے بولتے دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کروٹ دوسری طرف کر کے منہ پر تکیہ رکھ کے خراٹے لے رہا تھا، گویا اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اس نے سدرا کی بات سنی بھی نہیں تھی۔ بھائی بہن کی یہ گفتگو باتھ روم میں جاتی شرجینا نے سن لی تھی۔ وہ بے تاثر انداز میں لباس بدلنے چلی گئی تھی۔ شرجینا اپنے گھر والوں کے سامنے خود کو خوش اور مطمئن ظاہر کرنے کے لیے بہت اچھی سی تیار ہو کے ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں نازیہ رامین کے ساتھ شگفتہ اور سدرا بیٹھی تھی۔ مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ، ناشتے کے لیے آیا ڈھیر سارا سامان سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، جس میں انڈے، بریڈ، جوس، جیم، بٹر، کیک وغیرہ کے پیکٹس اور باکسز رکھے نظر آ رہے تھے۔ شرجینا کو آتا دیکھ کر سدرا مسکرا کے بولی، لے آ گئی شرجینا۔ شرجینا کو دیکھ کے نازیہ اور رامین اپنی جگہ سے اٹھی۔ نازیہ نے گلے لگا کر شرجینا کو پیار کیا۔ السلام علیکم۔ اس کی تیاری ایک دن کی دلہن والی تھی۔ وہ بھرپور تیار ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں سوگواری تھی۔ وعلیکم السلام شرجینا۔ نازیہ نے شرجینا کو پیار کیا۔ شگفتہ سنجیدہ بیٹھی تھی، ان کا انداز کچھ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ وہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تو ضرور تھی، مگر بات نہیں کر رہی تھی۔ شرجینا نے شگفتہ کو سلام کیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ شگفتہ نے بیٹھے بیٹھے روکھے سے انداز میں جواب دے دیا، نہ اسے کوئی دعا دی اور نہ ہی پیار کیا۔ نازیہ شرجینا کو ساتھ لے کے اپنے پاس بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہو نا بیٹا؟ جی امی بابا ٹھیک ہے۔ شرجینا بہت سنجیدہ سوبر سی نظر آ رہی تھی۔ ہاں، تمہیں اور یمنا کو مس کر رہے ہیں، نازیہ مسکرا کے پیار سے بولی تھی۔ میں ناشتہ لگواتی ہوں، سدرا بولتی ہوئی اٹھنے لگی۔ شگفتہ بالکل خاموش اور لیے دیے ہی بیٹھی رہی۔ بیٹا پراٹھے اور پوری نا گرم کر لو، مائکرو ویو میں کر لو، نازیہ مسکرا کے پرخلوص انداز میں سدرا سے بولی تھی۔ جی آنٹی، سدرا نے مسکرا کے جواب دیا۔ شگفتہ مسلسل خاموش تھی۔ ان کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے نازیہ نے خود ہی ہلکی پھلکی گفتگو شروع کر دی۔ اور بھابھی بتائیں، تھکن اتری شادی کی کہ نہیں؟ جی اتر گئی، شگفتہ نے بغیر مسکرائے جواب دیا۔ نازیہ اور رامین دونوں نے واضح طور پر شگفتہ کے اکھڑے انداز کو محسوس کیا۔ شگفتہ خود سے کچھ بول نہیں رہی تھی، جتنی بات کی جا رہی تھی بس اتنا ہی جواب دے رہی تھی۔ میں ذرا چاش کی نماز پڑھ لوں، آپ لوگ بیٹھیں۔ شگفتہ کا لہجہ شائستہ تھا، مگر انداز میں غیریت اور اجنبیت بہت تھی۔ جی جی ضرور، نازیہ نے بولا۔ ناشتہ تو آپ ہمارے ساتھ کریں گی نا بھابھی؟ ناشتہ تو میں کر چکی، چائے پی لوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، شگفتہ سنجیدگی سے کہتی چلی گئی۔ رامین نے بہن کو گلے لگایا۔ شگفتہ کے اس کولڈ سے رویے
اور انداز کو سب نے محسوس کیا۔ شگفتہ وہاں سے نماز پڑھنے چلی گئی۔ سدرا بیچاری ماں کے سرد رویے کا اثر کم کرنے کے لیے خواہ مخواہ مسکرا کے وضاحت دینے لگی۔ ایکچولی امی کو شوگر ہے نا، وہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی ناشتہ کر لیتی ہیں، ورنہ ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے۔ وہ ماں کے سرد سپاٹ رویے کی وجہ سے مہمانوں کے سامنے خاصی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ نازیہ سدرا کی شرمندگی کم کرانے کے لیے مسکرا کے سر ہلانے لگی۔ شرجینا خاموش بیٹھی تھی۔ شرجینا رسم کے مطابق نازیہ اور آمین کے ساتھ میکے آ گئی تھی۔ بہت پیاری سی تیار تھی، ایک دن کی دلہن والی تیاری، بہت اچھی سی تیاری تھی اس کی۔ وہ پوری کوشش کر کے جبرن مسکرا بھی رہی تھی، خود کو خوش ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر داخل ہوئے، سلمیٰ اور مرتضیٰ بیٹی کے جو منتظر تھے فوراً اٹھ بیٹھے۔ شرجینا آ گئی، سلمیٰ والہانہ انداز میں بولی۔ شرجینا ماں باپ کے سامنے بھرپور انداز میں جھوٹی مسکراہٹ چہرے پہ لے آئی تھی۔ السلام علیکم امی بابا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سلمیٰ نے بیٹی کو گلے لگا کر والہانہ پیار کیا۔ مرتضیٰ کچھ فاصلے پر رک کے کھڑے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے جائزہ لے رہے تھے کہ وہ پرسکون ہے یا ڈسٹرب۔ تمہارے بغیر گھر کتنا سونا لگ رہا تھا، سلمیٰ ممتا بھرے انداز میں بولی۔ شرجینا کی باپ سے نظریں ملی، وہ خود چلتی ہوئی باپ کے پاس آ گئی۔ مجھے گلے نہیں لگائیں گے بابا؟ مرتضیٰ نے بے اختیار والہانہ تڑپ کے ساتھ بیٹی کو گلے لگایا۔ بابا آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کچھ فکر سے بولی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، تمہارے کمزور باپ تمہارے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ بیٹی کو گلے لگائے وہ جذباتی انداز میں بولے۔ بابا پلیز ایسا مت کہیں، شرجینا تڑپ کے بولی تھی۔ باپ کی والہانہ چاہت اس کے انداز میں تھی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں، اور آپ نے میرے لیے جتنا کیا ہے نا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نازیہ فوراً ماحول کو سوگواری ختم کرنے کے لیے ذرا لاؤڈ ہو کے اجلت بھرے انداز میں بولی۔ لائیں بھائی ناشتے کی اگلی کھیپ دیں، تاکہ میں اور رامین یمنا کی سسرال پہنچ سکیں۔ جمشید باہر گاڑی میں ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ سلمیٰ بھی فوراً سوگواری والے موڈ سے خود کو نکال رہی تھی۔ سب چیزیں ریڈی ہیں نازیہ، جاؤ رامین کچن سے سارا سامان اٹھا کے لے آؤ، انہوں نے پاس کھڑی رامین کو کہا۔ ایک ساتھ دو شادیاں ہوں تو بندہ بالکل کریزی ہو جاتا ہے، اس کا ناشتہ، اس کی رسم، پھر اس کی رسم، عجیب ہڑبونگی مچی رہتی ہے بھائی۔ نازیہ خواہ مخواہ شوق سا انداز اپنا کے بولی تھی تاکہ ماحول کی اداسی ختم ہو سکے۔ رامین سامان لینے اندر چلی گئی تھی۔ مرتضیٰ، شرجینا اور سلمیٰ صوفے پر ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ رباب بڑی پرسکون خوشگوار نیند سو کے ابھی بیدار ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ خوشیوں سے بھرپور تھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عدیل اس سے پہلے اٹھ چکا تھا اور اب وہ باتھ روم میں تھا۔ 1-2 سیکنڈ بعد عدیل باتھ روم سے نکلا، جینز اور ٹی شرٹ میں۔ وہ کیجول انداز میں بھی شاندار لگ رہا تھا۔ اس کی متاثر کن پرسنالٹی پر ہی تو رباب فدا تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ رباب اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عدیل نے بھی اسے مسکرا کے دیکھا۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ۔ گڈ مارننگ، رباب بھرپور انداز میں مسکرائی۔ تم جلدی اٹھ گئے اتنے؟ رباب لیٹے لیٹے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عدیل اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اتنی حسین لڑکی پہلو میں سو رہی ہو تو نیند کس کافر کو آ سکتی ہے؟ اس کی بالوں کی لٹوں سے کھیل رہا تھا۔ وہ رباب کی طرف والہانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا، بیویوں کے ساتھ بھی فلرٹ کیا جاتا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا تھا۔ میرے سچ کو فلرٹ تو نہ کہو، سچ میں کب سے جاگا ہوا لیٹا میں تمہیں کو دیکھے جا رہا تھا، ایک پل کے لیے بھی نظریں ہٹانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ عدیل رومانٹک انداز میں بول رہا تھا۔ رباب مسکراتے ہوئے بیڈ پر اٹھ کے بیٹھ گئی تھی، کھلے بالوں کو ہاتھوں سے لپیٹنے لگی تھی۔ عدیل اسے گہری پیار بھری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ چلو سچ مان لیتے ہیں، اب یہ بتاؤ کیا پروگرام ہے آج کا؟ ناشتہ کریں گے؟ ہاں وہ تو کریں گے، اس کے بعد آفس چلتے ہیں۔ آفس؟ یہ کیا بوریت ہے بھائی، شادی کے نیکسٹ ڈے کون آفس جاتا ہے؟ رباب نے سنفی میں سر ہلا دیا۔ رباب کے ساتھ اس کے شوہر کی حیثیت سے آفس میں جانے کے لیے وہ خاصا ڈیسپریٹ تھا۔ وہ وہاں سب کو دکھانا چاہتا تھا کہ اب وہ وہاں کا ایک ملازم نہیں بلکہ مالکوں میں سے ہے، وہاں پر اب وہ ایک باس ہے، جبکہ رباب کا شادی کی اگلی صبح آفس جانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ناشتے کے بعد ہم اپنا ہنی مون ٹرپ فائنل کرتے ہیں نا، کب چلنا ہے، کہاں چلنا ہے؟ عدیل جواباً اس بار قدرے سنجیدگی سے بولا۔ رباب وہ تو ہم کر ہی لیں گے، لیکن میرا خیال ہے ہمیں پہلے آفس ضرور جانا چاہیے۔ ہماری شادی اتنی اچانک اور آنن فانن ہوئی ہے، آفس میں اس بارے میں الٹے سیدھے رومرز پھیلائے جا رہے ہوں گے، لوگوں میں تجسس پھیلا ہوا ہوگا۔ بلا وجہ کی افواہوں کو روکنے کے لیے ہمارا ایک ساتھ آفس جانا ضروری ہے۔ جو وہاں امپورٹنٹ لوگ ہیں ان سے تم مجھے بطور تمہارا ہسبینڈ انٹروڈیوس کرواؤ۔ وہ رباب کے ساتھ آفس مالک بن کے جانے کے لیے شدت سے بے قرار تھا، مگر رباب کے سامنے بات بنانے کے لیے ایسے بول رہا تھا۔ رباب کو جیسے اس کی بات ٹھیک لگی تو وہ سر ہلانے لگی۔ عدیل رباب منصور خان کا شوہر بن کے آفس
آج اور ابھی جانا چاہتا تھا۔ رباب کی گاڑی عدیل چلا رہا تھا۔ رباب اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آفس بلڈنگ کے مین گیٹ میں گاڑی داخل ہوئی۔ وہاں کھڑے گارڈ نے رباب کی کار دیکھ کر ان لوگوں کو سلوٹ مارا تھا۔ عدیل کو اس پروٹوکول سے مزہ آیا تھا۔ اپنی ذات اہم اور برتر لگی تھی۔ وہ دونوں آفس کے لحاظ سے پروفیشنل تیاری میں تھے۔ ڈرائیو وے پر چلتی ان کی گاڑی داخلی گلاس ڈور کے نزدیک آ کے رکی تھی تو وہاں کھڑا گارڈ بھاگم بھاگ آیا تھا۔ اس نے رباب اور عدیل کو سلوٹ مارا تھا اور پھر جلدی سے ان دونوں کے لیے گاڑی کے دروازے کھولے تھے۔ عدیل کی گردن فخر و غرور سے کچھ اکڑ سی گئی تھی۔ عدیل اور رباب آفس کے مین ڈور تک پہنچے ہی تھے کہ گارڈ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ عدیل اپنے دل میں سوچ رہا تھا، یہ ہے وہ زندگی جو میں ڈیزرو کرتا تھا۔ عدیل اتنا خوش تھا کہ اس کی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہر خوف پورا ہو گیا تھا جیسے۔ رباب کے لیے سب کچھ نارمل اور روٹین کا حصہ تھا۔ مختلف اور بہت خاص تو یہ سب کچھ عدیل کو لگ رہا تھا۔ عدیل کی آنکھوں میں خوشی اور فخر سے بھری چمک تھی۔ رباب عدیل کا ساتھ پا کے خوش تھی اور عدیل اس کمپنی کی مالک کا شوہر بننے پر خوش تھا۔ سدرا کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ حمزہ زبیدہ کی گود میں تھا۔ مصطفیٰ جمائیاں لیتا کچن میں آیا۔ وہ ابھی سو کے اٹھا تھا۔ سدرا نے اسے کچھ خفگی سے گھورا۔ زبیدہ جاؤ یہ چائے ابا کو دے کے آؤ۔ جی باجی۔ زبیدہ نے چائے کا مگ چھوٹی ٹرے میں رکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ حمزہ کو وہ گود میں ہی لیے ہوئے تھی۔ اس غریب کو بھی ناشتہ دے دے کوئی۔ مصطفیٰ انگڑائیاں لے رہا تھا۔ چل پل انداز تھا اس کا۔ کتنی بری بات ہے مصطفیٰ، شرجینا کی خالہ رامین ناشتہ لائیں، تم پڑے سوتے رہے، اٹھ کے ملے بھی نہیں ان سے۔ سدرا نے بھائی کو ٹوکا تھا۔ مصطفیٰ کے کان پر جوں بھی نہیں رینگی تھی۔ وہ لاپرواہی سے بولا، صبح صبح 9 بجے اٹھتے دیکھا ہے کبھی مجھے؟ ایک تو امی کا الگ منہ بنا ہوا ہے، اوپر سے تم بھی نہیں اٹھ کے آئے۔ میں شرمندہ ہوتی رہی مہمانوں کے سامنے۔ سدرا بھائی کو اس کی لاپرواہی کا احساس دلانا چاہتی تھی، مگر مصطفیٰ ایک لاپرواہ لڑکا تھا، اسے پرواہ نہیں تھی۔ اچھا بابا مجھے 2 ہاف فرائی انڈے اور ایک پراٹھا بنا دو، بھوک لگی ہے زوردار۔ اس کے بعد ہوتی رہنا تم دل بھر کے شرمندہ۔ تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، سدرا چڑ کے بولی۔ اچھا انڈا فرائی اچھا سا کرنا جیسے امی کرتی ہیں ویسا، زردی نہ توڑ دینا پھوہر عورتوں کی طرح۔ پراٹھا دیسی گھی میں بنا دو، دعائیں دوں گا۔ سدرا سے گھورتی فریج سے انڈے نکالنے لگی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔